Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to the Usama Safi TV. Part 2 حضرت آدم علیہ السلام قبول توبہ. توبہ آدم علیہ السلام شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول ہوئی. الہام ہوا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی سارانہ دیپ میں جار ہوتا کہ فرزند تمہارے پیدا ہوں. آدم علیہ السلام برزائی الہی خطہ ہندوستان میں آئے اور بود و باش اختیار کی. ایک روز جبرائیل علیہ السلام ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دے. حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبرائیل آگ مالک دوزخ سے مانگ لے. جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمی و تپش سے ان کا ہاتھ جلا. آدم نے زمین پر ڈال دی، وہ آگ 7 طبق زمین کو چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی. اور خبر ہے اس طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائی، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی. آواز آئی، اے جبرائیل 7 دریا رحمت سے دھو کر اسے لاؤ تب ٹھہرے گی. اور کعب الاحبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا. آدم علیہ السلام کو انہوں نے پھر چکمکاک جھاڑ کر آگ نکالی اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گیری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے. جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا، اور بعض نے کہا ہے کہ 2 گائیں عین البقر سے لا دی، اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دیا، اور کہا تم اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر. تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا. جب بیل گج ٹیڑھا چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری. بیل نے کہا، اے آدم مجھ کو تو کیوں مرتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا. آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیل نے مجھ سے سرزنش کی ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا. اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے تبھی نعمت کھاؤ گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا. پھر بیل گجی کرنے لگا. پالان گردن، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو لکڑی ماری. تب بیل نے رو بسوئی آسمان کیا اور رویا. پس آدم علیہ السلام نے اس کو دک ناراض تنگ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے. پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے، بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تضریح کیا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا. اب اس وقت تم پر اذیت ہو گئی ہے. اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا. تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو. میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکے. تب اچھی طرح ان سے کام لو. پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے. زمین پر گیہوں بکھیرا اور بار لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا. یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا. زمین نے کہا، اے آدم مجھے معاف رکھو، میں ضعیف ہوں، دیگر ورنہ اس سے جلد تم کو گہوتی دیتی. آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا تب جبرائیل نے فرمایا، اول گیہوں کو پیس پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینکو. تب ہوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھی. آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھائیں. جبرائیل نے فرمایا، ذرا تامل کیجیے، آفتاب غروب ہونے دو تاکہ تم روزہ دار ہو. جب شام ہوئی آدم اور ہوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی. پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہفتے اندام میں اس کا سیاہ رنگ ہوئے. اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری پریشانی آ گئی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ تم 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ غم کو شفا کامل بخشے. اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا.